الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، انسان یہ مختلف اعضاء کے مجموعے کا نام ہے. انسان کسے کہتے ہیں؟ تو بھائی جس کے اندر مختلف اعضاء ہیں وہ سب جوڑ دیے جائے، جمع ہو جائے، اسے انسان کہتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، سر ہوتا ہے، کان، یہ سب ظاہری اعضاء ہے. اور پھر اس کا اندرون اللہ تعالیٰ نے نظام بدن، پیٹ کے اندر، سینے کے اندر جو اعضاء رکھے ہیں، یہ مختلف اعضاء کے مجموعے کا نام انسان ہے. ہر ایک کا عمل بھی ہوتا ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا، وہ دیکھ کر کسی چیز کی پہچان کر لیتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے. ہاتھ کا کام ہے چھونا، وہ چھونے کے ساتھ اس بات کا علم حاصل کرتی ہے کہ یہ کون سی چیز ہے، سرد ہے یعنی ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. اور پیر کا عمل ہے انسان کی باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا. کان کا عمل ہوتا ہے کسی کی بات سننا، سمجھنا. ہر ایک عضو کا اپنا عمل ہوتا ہے، اور یہی اعضاء انسان کی عبادتوں میں بھی لگتے ہیں. مثال کے طور پر آنکھ کے ذریعے سے آدمی کسی چیز کو پڑھ لیتا ہے، تلاوت قرآن کر لیتا ہے، تو یہ آنکھ کا اچھا عمل ہوا، نیکیوں والا عمل ہوا. اور اگر اسی آنکھ کے ذریعے سے کسی اجنبی کو، کسی غیر محرم کے اوپر غلط نگاہیں ڈالی،
یہ آنکھ کا غلط عمل ہوا، یہ گناہ کا کام ہوا، یہ آنکھ نیکی بھی کرتی ہے اور گناہ بھی اس سے ہوتے ہیں۔ عبادت کرے گی تو یہ نیکی ہوگی، اگر گناہ کریں گے ناجائز جگہ پر استعمال ہوگی تو یہ گناہ بنے گا۔ اسی طرح انسان کے یہ کام ہیں، کان کے اندر ہم اگر تلاوت قرآن سنیں گے، اللہ کا ذکر کان میں پڑے گا، اذان کی آواز آئے گی، اللہ کے دین کی بات سنی جائے گی تو یہ کان کا عمل ہے، یہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اور اگر اسی کان کے ذریعے ہم نے کسی کی برائی سن لی، کسی کی غیبت سن لی، کوئی گانے سن لیے، فحش باتیں سن لی، تو یہ کان کا غلط استعمال ہوا اور یہ گناہ میں داخل ہوگا۔ ہاتھ کے ذریعے سے چھونا، عمل کرنا، کسی کی مدد کرنا یہ اچھا کام ہے، اور اگر کسی کو غلط طریقے سے چھو لیا یا کسی کے اوپر یہ دست درازی کر دی تو یہ ہاتھ کا غلط عمل ہوا، گناہ میں داخل۔ اسی پیر کے ذریعے سے آدمی مسجد تک چل کر آتا ہے، نمازوں میں کھڑا ہوتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، کسی کے دکھ درد کو بانٹتا ہے، یہ پیر کے اچھے اعمال ہے، نیکیوں والا۔ اور اگر اسی قدم کے ذریعے، پیر کے ذریعے کوئی گناہوں کے کام میں چلا گیا، سینما ہال تک پہنچ گیا، کوئی فحش چیز دیکھنے چلا گیا، چوری کے ارادے سے چلا گیا، لوٹ پھاٹ کے ارادے سے چلا گیا، اٹھنے والا ہر قدم گناہ میں داخل ہے۔ یہ سارے انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، اور باڈی میں ایک بہت ہی قیمتی عضو یہ زبان، جس سے ہم لوگ بولتے ہیں، معافی ضمیر ادا کرتے ہیں، اپنی بات سامنے والوں کو سمجھا سکتے ہیں، اپنی ضرورتوں کا دوسروں کو احساس دلا سکتے ہیں۔ یہ زبان کے بہت سے اعمال ہیں، اس کے ذریعے نیکیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور برائیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ یہ زبان دکھنے میں چھوٹی ہے، اس کی سائز بہت چھوٹی ہے، لیکن فرماتے ہیں اس کے ذریعے ہونے والے جرائم اور گناہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہی چھوٹی سی زبان ایک آدمی پوری زندگی کفر میں گزار دے، شرک میں گزار دے، بال سفید ہو گئے، لیکن مرنے سے پہلے سچے دل سے اس زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی کے گناہ ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھنے سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس زبان کے ذریعے کلمہ پڑھ لیا، زندگی بھر کے گناہ، کفر، شرک اللہ معاف فرما دیتے۔ اس سے بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں۔ اسی زبان سے آدمی اللہ کا ذکر کر لے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، الحمدللہ پڑھ لے، نیکیوں سے فضائیں بھر جاتی ہیں، اللہ اکبر پڑھ لے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ انعامات عطا کرنے والے ہیں۔ اور اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آدمی جہنم کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے یہاں زبان کو تول کر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ بھئی آدمی بولنے سے پہلے سوچے سمجھے، جو بات بھی کہے تول کر بولے، پہلے تولے پھر بولے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ پہلے بول لیتے ہیں جو بولنا ہے، پھر سوچتے ہیں گھر جا کر کہ ہم نے کیا بولا تھا۔ وہاں تک تو رشتے میں دراریں آ جاتی ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، دوستی ختم ہو جاتی ہے، دونوں خاندانوں میں پہلے محبت تھی، رشتہ داری تھی، اب دشمنیاں ہو گئی۔
اسی زبان کی وجہ سے بھائی بھائی میں انبن ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ زبان کے صحیح اور غلط استعمال کا طریقہ جس انسان میں آ گیا وہ انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، پوری زندگی کبھی کسی کو غلط الفاظ نہیں کہے، اپنے کو بھی نہیں، دشمن کو بھی نہیں۔ اور ہمارا تو یہ طریقہ ہے کہ بات بات میں تانا کسنے، عورتوں کا مزاج بنا ہوا ہے سنانے کا، بات بات میں تانا دیتے ہیں، سناتے ہیں۔ شادی میں اگر دعوت نہیں دی تو بھی منہ چڑھا دیتے ہیں کہ بھائی کیوں سب کا کھایا اور جب کھلانے کی باری آئی تو ہمیں بھول گئے۔ اور اگر انہوں نے ہمیں پورے گھرانے کو دعوت دی ہے، فیملی کے ساتھ پورا گھر آ جائیے، اور ان کے یہاں جب موقع آیا ایک آدمی دو آدمی کی دعوت ملی تو بھی منہ چڑھا دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو لسٹ نکالتے کہ ہاں یہ اس میں لکھا ہے ہم نے تو پورے گھرانے کو دعوت دی تھی، اور ان کے یہاں سے ایک آدمی دو آدمی کی دعوت ملی، اب پھر سنائیں گے۔ ارے بھائی سامنے والے کی حیثیت ہم نہیں دیکھتے، ہم نے اس کو دعوت دی، ہمارے پاس وسعت تھی تو ہم نے سب کو دعوت دی۔ اب ان کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، وہ آدمی بیچارہ قرض لے کر ادھر ادھر سے کچھ پیسے جوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو، مہمانوں کو بلاتا ہے، اس میں ایک آدمی دو آدمی کی دعوت دی، آپ اس کی حیثیت کو دیکھیے۔ لیکن معاشرے میں بگاڑ ایسا پیدا ہو گیا، گھر کے مرد حضرات اگر سنبھلنا چاہے، سمجھنا چاہے تو بھی عورتیں سنبھلنے نہیں دیتی، ان کے ساتھ اب کوئی آئندہ سے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ اور یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہمیشہ زبان کو خاموشی کے ساتھ، زبان پر تالا لگائے، بہت کم بولنا ہوتا تھا۔ مریدین تھے، آتے تھے چلے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے سارے مریدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کوئی گفتگو فرماتے، کوئی دینی بات ارشاد فرماتے تو آنے والوں کا فائدہ ہو جاتا۔ تو حضرت فرماتے کہ جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوا ان کو ہماری باتوں سے کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بولنا چاندی ہے، بولنا چاندی ہے تو نہ بولنا سونا ہے۔ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بڑبڑاتے جائے، جہاں کھڑے ہوتے شروع کر دیتے ہیں ایران توران کی باتیں۔ اب یہ آدمی بیٹھا یہاں ہے انڈیا میں اور باتیں کر رہا ہے انگلینڈ کی، کینیڈا کی، کہ انگلینڈ میں فلاں کے گھر ایسا ہو گیا، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں کا ایسا نقصان ہو گیا۔ ارے بھائی قبر میں تجھ سے یہ سوال ہونے والا نہیں ہے کہ اس کی لڑکی بھاگ گئی تھی تو تو نے اس میں کتنا کردار ادا کیا۔ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، اپنی آخرت کیوں بگاڑ رہے ہیں، اپنی قبر کے اندر عذاب کا سامان ہم کیوں تیار کر رہے ہیں دوسرے کی برائی کر کے؟ کیا کسی نے ہمیں ٹھیکہ دے رکھا ہے کہ پورے گاؤں کی چرچا ہم کریں، ہماری زبان پر سب کے نام ہو؟ بھئی فلاں عالم ایسا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں تبلیغی ایسا ہے، فلاں تاجر ایسا ہے، فلاں ہوٹل والا ایسا ہے، سب کی برائی کر کے ہم جہنم کے مستحق بن رہے، سامنے والے کے گناہ دھل رہے ہیں۔ وہ آدمی تو جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے گناہ معاف ہو رہے اور اس کے گناہ ہم اپنے سر پر لے رہے، اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہیں۔ عقل مند انسان کا یہ کام نہیں۔ نیکیاں بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہے، بڑی محنتوں کے بعد یہ نامہ اعمال میں آتی ہے، آسان نہیں ہے نیکیاں کمانا۔ فجر کی نماز پڑھ کے دیکھیے،
نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، بستر چھوڑنا پڑتا ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، آرام و راحت کو قربان کرنا ہے، دن بھر کا تھکا ہے اس کے باوجود اٹھتا ہے، استنجا سے فارغ ہو کر وضو کر کے مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ نماز کی عبادت اور یہ نیکیاں ملی ہے۔ اب یہ دن بھر لوگوں کی برائیاں کر کے یہ ساری نیکیاں گوا دیتا ہے۔ کتنی مشکل سے یہ نیکیاں ہمارے پاس آئی اور تھوڑی دیر کی برائی اور زبان کی یہ غیر معمولی لذت کی وجہ سے اس کو گنوا دیا اور ختم کر دیا۔ اور پھر بڑے شان سے کہتا ہے، ساہوکاری دیکھیے، کسی کی برائی کرے گا اور سامنے والے کو یہ بھی کہے گا کہ یہ بات تو اگر وہ سامنے ہو تو بھی میں کہہ سکتا ہوں، اس میں تم نے کون سا تیر مار دیا، کسی کی برائی کر کے تو کون سا پہلوان بن گیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی آپس میں برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ دو جانی دوست ہے، جگری دوست، آپس میں خوب جمتی ہے، ایک چلا جاتا ہے تو پھر وہی دوست دوسرے کے سامنے اس کی بھی برائی شروع کرتے ہیں، بھائی یہ تیرا دوست جانے تو نہیں یار اس کی بات کئی لیوان نتی، اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، اپنے بھائی کو آدمی نہیں چھوڑتا، اپنی بہن کو نہیں چھوڑتا، رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتا، جب برائی اور غیبت پر آتا ہے تو سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور فرماتے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی سائز چھوٹی ہے لیکن اس کے گناہ بڑے بڑے ہیں۔ کسی کو آپ پیار بھری بات کہیں گے تو آپ کا مرید بن جائے گا، آپ کا قائل ہو جائے گا، دوست بن جائے گا۔ محبت سے پیار سے بات کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ دعوت و تبلیغ میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے، اکرام مسلم، سامنے والے آدمی کا اکرام کیا جائے، اس کو دیکھ کر پھر اسے دعوت دی جائے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہو، کاروبار بھی آپ کا اچھا ہے، بچے بھی ماشاءاللہ پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، نمازی بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، بس تھوڑا سا اس کام میں بھی جڑ جائیے، گشت والا عمل بھی اپنے اندر لے لیجئے، مسجد وار جو جماعتیں ہوتی ہیں، تعلیمی حلقے ہوتے ہیں، اس میں بھی جڑ جائیے، تو آدمی کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر دعوت کا مزاج الٹا کر دیا جائے، سختی سے کسی کو دعوت دے اور اسے جا کر کہیں کہ کیا تو ہوٹل میں پڑا ہوا ہے، دنیا کمانے میں لگا ہے، بس کچھ آخرت کی فکر ہے کہ نہیں، چلنی چلنی تو وہاں سپاٹے کھائے گا۔ اب یہ سختی کے الفاظ، جو آدمی نرم کلامی کی وجہ سے اس کام کی طرف مائل ہو سکتا تھا، لیکن اگر ہم نے سخت کلامی استعمال کی، سخت جملے استعمال کیے، وہ ہم سے بھی نفرت کرے گا اور اس کام سے بھی نفرت کرنے والا بن جائے گا۔ دین کے کام کے اندر سب سے بڑی چیز ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، اور یہی چیز کاروبار میں بھی ہے، بزنس میں بھی۔ ہوٹل پہ اندر کوئی آدمی کھانے کے لیے آیا، جو کسٹمر ہے اس نے ہمیں شکایت کی کہ بھائی آپ کے کھانے کے اندر یہ کمی ہے، تیکھا زیادہ ہو گیا، یہ فلاں ایسا ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ آدمی اس سے غصے نہیں ہوگا کہ تجھے کھانا ہے تو کھا، ورنہ چلتا بن کسی اور ہوٹل میں جا۔ اس سے کاروبار آگے نہیں بڑھتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، دکان کو، ہوٹل کو تالے لگانے کی نوبت آتی ہے۔ آنے والے گاہک اور کسٹمر کی بات سننی پڑتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں کاریگر کو سمجھا دوں گا، آئندہ سے ایسی غلطی نہ ہوگی، اگر آپ چاہیں تو اس کھانے کا بل بھی نہ دے، ہماری طرف سے فری میں کھا لیں۔ تو یہی چیز وہ دوسرے کے جا کر کہے گا کہ فلاں ہوٹل پہ میں گیا، انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ مجھے سمجھایا، جو کھانا کھایا اس کا بل بھی نہیں لیا، تو اس ایک آدمی کے چھوڑنے کی وجہ سے دوسرے 10 گاہک ہماری ہوٹل تک آئیں گے۔ دینی مزاج بھی ایسا ہونا چاہیے، کسی کے سامنے کڑوی کسیلی، کسی کے سامنے سخت کلامی، اس سے دین نہیں پھیلتا، لوگوں کے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کی زبان میں جتنی شیرینی ہوگی، جتنی مٹھاس ہوگی، سامنے والے کے دل میں اس کی اتنی عظمت اور محبت آتی جائے گی۔
اور دین سمجھانے کے لیے ہمیں نرم کلامی اختیار کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا متکبر، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، حق تو یہ تھا کہ جوتے سے، چپل سے، ڈنڈے سے مارا جائے اسے، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دیکھیے فرعون کے پاس جائیں گے، دعوت دیں گے، لیکن نرم کلامی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ نرمی سے بات کا اثر ہوتا ہے اور سختی سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی زبان سے جو بات نکلتا ہے فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدمی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتا ہے فرشتے، نگران فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں، اسے لکھا جاتا ہے۔ بولنے والا بول کر بھول جاتا ہے لیکن فرشتے اسے نہیں بولتے، نام اعمال میں لکھا ہے۔ قیامت کے دن یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی اور ہمیں دکھایا جائے گا کہ یہ چیز تم نے کہی تھی، بولی تھی۔ اب وہ آدمی سوچے گا تو میں نے تو نہیں بولا تھا، فرشتے اسے رجسٹر دکھائیں گے کہ ہاں یہ چیز میں نے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔